بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شجاعت امام حسین، شجاعت بنی ہاشم، شجاعت اصحاب حسین کے واقعات کربلا کے میدان میں ہم نے بے تحاشا سنے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ایموشنز کو سیٹ اسائڈ کر کے اگر ہم خالی اسٹیٹسٹکس کی روشنی میں کربلا کے میدان میں ہونے والے واقعات کو اگر دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر مشیت الہی کی پابندی نہ ہوتی تو یہی 72 پوری یزیدی فوج کے لیے کافی تھے، لیکن کچھ دیر کے لیے اپنے ایموشنز کو سیٹ اسائڈ کر کے آبجیکٹیولی اسٹیٹسٹکس کی روشنی میں کربلا کے میدان میں چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹیٹس کے اوپر بات کریں، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو اکاؤنٹس جو روایتیں ہمیں ملی ہیں وہ یزیدی فوج میں حمید ابن مسلم اور دیگر روایت جنہوں نے کی ہیں ان لوگوں سے ملی ہیں۔ کچھ روایتوں کو اماموں نے بھی کورابریٹ کیا ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لشکر حسین کی تعداد کے ساتھ۔ اگر لشکر امام حسین کی تعداد کی بات کی جائے تو ہمیں ملتا ہے کہ تقریباً کوئی ایک روایت ملتی ہے کہ 30 سوار تھے اور 40 پیادے تھے اور 2 بچے تھے، 72 کی تعداد ملتی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر جو تھے وہ 30 سوار اور 82 یعنی 82 پیادے تھے، اور سید ابن طوس کی روایت کے مطابق 45 کیولری یعنی گھڑ سوار اور 100 پیادے تھے۔ تو کم از کم تعداد 72 اور زیادہ سے زیادہ تعداد 145 بیان کی جاتی ہے، یعنی 72 to 145۔ اسی طرح اگر ہم یزیدی فوج کی بات کریں تو یزیدی فوج کی جو روایت بہت زیادہ کثرت سے ملتی ہے وہ ہے تقریباً 30,000۔ اس کو چھٹے امام سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ یزیدی فوج کی تعداد تقریباً 30,000 لوگ تھی۔ محمد بن ابی طالب نے روایت کی ہے کہ یہ تعداد 22,000 تھی، اور بہت ساری اور روایتوں کے اندر یہ تعداد 1 لاکھ اور 2 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ تو کم از کم یزیدی فوج کی تعداد 22,000 اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 72 یا 145 افراد کو قابو کرنے کے لیے 22,000 سے 2 لاکھ کا لشکر اسمبل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ یقیناً اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اصحاب حسین اور بنی ہاشم کی شجاعت کی داستانیں، ان کی شجاعت کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور اس کا ایک مختصر سا نمونہ حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفے کی لڑائی میں ان کو دکھا دیا تھا۔ تو ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ان 72 افراد کو قابو کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑے لشکر کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اور فیکٹ جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان 72 نے اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں سے لڑا، کہ یہ لڑائی شروع ہوئی ہے فجر کی نماز کے وقت اور ختم ہوئی ہے عصر کے وقت۔ اگر ہم کم از کم ظہرین کو بھی اگر کنسیڈر کریں تو کم از کم 8 اور زیادہ زیادہ 12 سے 15 گھنٹے یہ لڑائی جاری رہی۔ تو 72 افراد کا 22 سے 30,000 کے لشکر کے سامنے 8 سے 15 گھنٹے کھڑے رہنا اس بات کو فردر ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ ان بنی ہاشم اور اصحاب حسین کی شجاعت کے نہ صرف چرچے تھے بلکہ انہوں نے کربلا کے میدان میں اسے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم کچھ انڈیویجول بات کرتے ہیں، اور ہر ایک کے اکاؤنٹ نہیں ملتے، ہر ایک کا جو ہے انڈیویجول اکاؤنٹ نہیں ملتا ہے کربلا کے شہیدوں میں کہ کس نے کتنے شہید کیے۔ انیشلی شروع میں ایک حملہ مغلوبہ ہوا جس کے اندر کافی سارے امام حسین کے اصحاب شہید ہو گئے، کچھ نماز کے دوران شہید ہوئے، مگر جن لوگوں کے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ ملتے ہیں ہمیں، ان میں حضرت حر ابن ریاحی نے اپنی شہادت سے قبل 40 افراد کو واصل جہنم کیا، یعنی 40 پیپل۔ بریر ابن حمدانی نے اپنی شہادت سے قبل 30 افراد کو واصل جہنم کیا، 30 پلس۔ وہب کلبی نے 19 گھڑ سوار اور 12 پیادوں کو اپنی شہادت سے قبل واصل جہنم کیا۔ حضرت وہب کی والدہ کا اکاؤنٹ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی 2 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں، ایک امام حسین کے صحابی تھے سعاد بن عبداللہ حنفی۔ ظہر کی نماز کے وقت یہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کی طرف آتے ہوئے تمام تیروں کو اپنے سینے پہ لیا۔ جب امام حسین نے اپنی نماز ختم کی تو یہ ان کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے وقت ان کے سینے میں نیزوں اور تلواروں کے زخموں کے علاوہ 13 تیر لگے ہوئے تھے۔ حضرت عابس شاکری کے مقابلے میدان میں جا کے انہوں نے رجس پڑھا اور للکارا تو ان کی شجاعت کے اتنے چرچے تھے کہ کوئی میدان میں ان کے سامنے نہ آیا، بلکہ انسٹیڈ تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کیا، جس پر انہوں نے حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔
عبداللہ بنی ہاشم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عبداللہ بن مسلم ابن عقیل نے 3 حملوں میں 98 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ محمد بن مسلم ابن عقیل، انہوں نے 15 لوگوں کو اپنی شہادت سے قبل واصل جہنم کیا۔ عبد الرحمن ابن عقیل ابن ابی طالب نے 17 گھڑ سواروں کو واصل جہنم کیا اپنی شہادت سے قبل۔ اس کے بعد ہم بات کریں تو محمد بن عبداللہ اور اون بن عبداللہ جو بی بی زینب کے صاحبزادے تھے، انہوں نے 13 گھڑ سوار اور 18 پیادوں کو، دونوں جوانوں نے 13 گھڑ سوار اور 18 پیادوں کو واصل جہنم کیا اپنی شہادت سے قبل۔ ہم بات کریں حضرت عباس کی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عباس ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر اور یا ایک تلوار لے کر حملہ آور ہوئے تھے۔ بات ٹوٹے ہوئے نیزے اور تلوار کی نہیں، یزیدی فوج نے 4000 کا لشکر صرف نہر فرات کی اوپر لگایا ہوا تھا، جس میں 500 گھڑ سوار اور 3500 پیادے تھے۔ ایک آدمی کا ٹوٹا ہوا نیزہ یا تلوار لے کے چلا جانا، ان 4500 کے درمیان سے گزر کر نہر فرات میں داخل ہو جا کر نہر فرات کا پانی بھر لینا، اصل میں ہیبت ٹوٹے ہوئے نیزے اور تلوار کی نہیں، ہیبت حضرت عباس کی تھی، جس نے ان 4000 کو ہٹنے پر مجبور کیا۔ اگر ہم حضرت عباس کے اکاؤنٹ کی بات کریں تو حضرت عباس نے صرف اپنے حملے میں، جو کہ انہوں نے اپنی لڑائی کے سٹارٹ سے نہر تک پہنچنے کے درمیان 80 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ یہ فاصلہ تقریباً کوئی 500 میٹر کا ہے، 300 سے 500 میٹر کا فاصلہ ہے، جس میں حضرت عباس لڑتے ہوئے نہر کے اندر داخل ہوئے، نہر سے پانی بھرا اور پلٹ کر واپس آئے۔ واپسی کا اکاؤنٹ اور تھرو آؤٹ دا ڈے جتنے حضرت عباس نے لوگوں کو واصل جہنم کیا، اس کا اکاؤنٹ ہمیں نہیں ملتا، لیکن صرف اس حملے میں، جس حملے میں آپ نہر تک پہنچے، اس میں 80 افراد کو واصل جہنم کیا۔ بات کرتے ہیں حضرت علی اکبر کی۔ حضرت شہزادہ علی اکبر نے اپنے پہلے حملے میں 120 اور دوسرے حملے میں 80 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اس سے قبل کہ آپ کے سینے پر برچھی لگی اور آپ شہید ہوئے۔ امام حسین نے تھرو آؤٹ دا ڈے 1950 لوگوں کو واصل جہنم کیا، یا اس سے زائد بھی تعداد ملتی ہے۔ امام حسین کی شہادت کے وقت کم از کم 300 اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد روایت کی گئی وہ 1900، 300 سے 1900 زخم آپ کی جسم مبارک پر تھے۔ ان دا اینڈ میں صرف یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں سے امام حسین کے لشکر کی شہادتوں کی تعداد 72 ہے، جبکہ یزیدی فوج میں جو ٹوٹل ہلاکتیں ہوئیں ان کی تعداد 8080 ہے، یعنی ان 72 یا 145 افراد نے 8080 افراد کو واصل جہنم کیا۔ یہ تھے کچھ اسٹیٹسٹکس جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔